سمع ابن ابی اوفا قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فقال لرجل انزل فاجدح لی قال یا رسول اللہ الشمس قال انزل فاجدح لی قال یا رسول اللہ الی آخر الحدیث صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم سامعین حضرات، اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابی اسحاق الشیبانی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے ابن ابی اوفا سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا کہ تم اترو اور میرے لیے ستو تیار کرو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سورج باقی ہے۔ سرکار نے پھر اسے فرمایا کہ اترو میرے لیے ستو تیار کرو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ابھی باقی ہے۔ سرکار نے پھر اسے تیسری مرتبہ فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ پھر وہ اترے اور انہوں نے آپ کے لیے وہ ستو تیار کیا۔ آپ نے وہ ستو نوش فرمایا، پھر آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ ایک چیز کو پھینکا اور آپ نے فرمایا کہ جب تم رات کو دیکھو کہ وہ اس جگہ سے آ رہی ہے تو اس وقت روزہ دار جو ہے وہ تم میں سے وہ روزے کو اختیار کر لے۔ یہ اصل میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، اور اس کے متعلق بھی مختلف روایات ہیں کہ یہ سفر فتح مکہ کا تھا یا اس کے علاوہ کوئی اور سفر تھا، اور حسن اتفاق کہ وہ مہینہ بھی رمضان المبارک کا تھا۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ بھی رکھا ہوا تھا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو یا پھر صحابہ کرام ہوں، حتی الامکان کوشش کرتے تھے کہ اگر وہ ماہ صیام کا مہینہ ہے، سفر پہ جانا ہے تو روزے کو ترک نہیں کرتے تھے، روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ یہ ان کا معمول تھا، اپنا طرز زندگی تھا کہ وہ مصیبت کو معصیت پر ترجیح دیتے تھے، یعنی گناہ نہیں لیتے تھے، مصیبت جھیل لیتے تھے لیکن گناہ کو اس کے اوپر ترجیح نہیں دیتے تھے، بلکہ مصیبت کو ترجیح دیتے تھے، مصیبتیں جھیل لیا کرتے تھے۔ اور کچھ اسی طریقے سے یہ بھی سفر تھا، تو یہاں پہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ چل رہے تھے، تو حضرت ابن ابی اوفا یعنی عبداللہ بن ابی اوفا فرماتے ہیں کہ روزہ کا ٹائم جو تھا وہ افطاری کا بالکل قریب تھا، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اترو تم روزے کے لیے سامان تیار کرو۔ عمومی طور پر ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ افطار سے پہلے گھر کے جو خواتین ہیں، یہ جو بندے ہیں وہ باہر سے جو لانا ہوتا ہے وہ لاتے ہیں، یہ جو گھر کی خواتین ہیں وہ گھر میں جو ہے وہ افطاری کا انتظام کرتے ہیں۔ تو یہی بات سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے فرمائی کہ تم اترو، کیونکہ سفر کا معاملہ ہے، کھانا تو تیار ہو نہیں سکتا، لہٰذا تم ستو تیار کرو تاکہ ہم اس سے روزے کو اختیار کریں۔ اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ابھی سورج باقی ہے، کافی وقت باقی ہے، کچھ سفر طے کر لیں۔ جب 2-3 مرتبہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر یہ اترے اور ادھر افطاری کا وقت بھی قریب ہو گیا، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھانے کے لیے اپنے ہاتھ سے کوئی چیز پھینکی، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو وہ اصل میں پھینکی مغرب کی جانب، چونکہ سورج بھی مغرب کی جانب غروب ہوتا ہے، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ فرمایا کہ دیکھو کہ یہ جو چیز میں نے پھینکی ہے تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور ادھر سورج بھی غروب ہو گیا ہے، تو لہٰذا غروب آفتاب کے فوری بعد تم بالکل توقف نہ کرو، روزہ اختیار کر لیا کرو۔ جبکہ اس کی تفصیل میں ایک اور حدیث بھی ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ افطاری جلدی کرتا ہے، سحری دیر سے کرتا ہے، یہ بندہ بھلائی میں رہتا ہے۔ جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورج ابھی باقی ہو آپ روزہ اختیار کر لیں، لیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اذانیں ہو جائیں اس کے بعد آپ جو ہے وہ سحری کرتے رہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے اس معاشرے کے اندر دور حاضر میں کہ بندہ 2 بجے اٹھ کے سحری کر لے، اس کے بعد پھر آگے افطاری کا وقت ہو تو افطاری کو بھی لیٹ کرے، یہ نہیں ہے۔ سحری کو لیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی مقدار میں انسان وقفہ دے کہ کھانا اچھی طریقے سے کھا سکے، پانی وغیرہ پی لے، اس کے بعد کوئی 4-5 منٹ کا وقفہ ہو اور اس کے بعد پھر روزے بند کرنے کا وقت ہو جائے، تو یہ مطلب ہے سحری کے دیر کرنے کا۔ اور افطاری کے جلدی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہی سورج غروب ہو، آفتاب کے غروب کے بعد ستاروں کے نکلنے کا انتظار نہ کرے، جس طریقے سے اہل تشیع کرتے ہیں کہ سورج غروب ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ 10-15 منٹ غروب آفتاب کے بعد انتظار کرتے ہیں جب سورج یا اپنا ستارے نکل آتے ہیں، رات کا جو ہے وہ
دھندلا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ روزہ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ سرکار دو جہاں وسلم نے اس سے منع کی ہے۔ اور یہاں پر بھی اس صحابی رسول کو فرمایا دیکھو یہ جو چیز میں نے پھینکی تمہیں نظر آ رہی ہے، اور یہاں پر جب ایسے ہی سورج غروب ہو جائے، جیسے کہ پھینکنے سے چیز دور چلی گئی ہے، یوں ہی اگر سورج غروب ہو جائے تو غروب آفتاب کے بعد جو ہے وہ تم روزے کو اختیار کر لیا کرو، زیادہ تاخیر نہ کیا کرو، سرکار کے اس دوسرے فرمان کی وجہ سے کہ جو بندہ یہ دو کام اس طریقے سے کرتا ہے وہ ہمیشہ بھلائی میں رہتا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و حدیث کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔